یہ اخلاق تھا نبی کا اپنے دشمنوں کے ساتھ. ایسے ہی نہیں کہہ دیا وچرن شنا چھوڑیا ہینا پرتی مگوتی نرپلنگ چدو دسیونی کوٹی شونی ہنشیتی. اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 19. 18واں منتر تو میں پڑھ ہی چکا ہوں آپ کے سامنے. اشوما شگما روح دیو دت جگت پتی آسنا سادت منم شڈیشور گلنویتا. یہ 19واں منتر ہے. 19واں ادتیشا وچرن شنا چھوڑیا ہینا پرتی مگوتی نرپلنگ چدو دسیونی کوٹی شونی ہنشیتی. اس کے آگے والے منتر ادتیشان بھوشینتی مناسی وشتانو واسودیو انگراگتی پنی گندھان اسپرشاما. اور بھوشیہ پران پرتی سر پرو کھنڈ 3 ادھیائے 3 اور منتر نمبر 25 26 27 28 29 30 لائن سے دیکھ جائیے. واچ بھوپرتی پریمڑا مایا مد وشاردا تب دیو مہاراج ممدا ستو ماگیتا مرموچھشٹ سمنجی یاد تتا تت پشیہ بھوجن اتی شروتوا تتا درشٹا پرم وسمے ماگوتا چتر براترم دیو کرشیامی کرچھیم بھونتو باندوا دیوا سواشیناوترشتھا شرم شرودھاری ساتوشکا اچالاپی لنگچھیدین سارو بھکچو متو ممبا مسلینیو سنسکارا. بھوشیہ پران پرتی سر پرو کھنڈ 3 ادھیائے 3 اور منتر نمبر 25 26 27 28 29 30. اتنے منتر میں نے آپ کے سامنے پڑھ ڈالے ہیں. ان منتروں کی میننگ کیا ہے ذرا غور سے دیکھو. وچرن شنا چھوڑیا ہینا. اتنا سندر ہوگا انتم رشی انتم سندیشٹا کلکی اوتار جگت پتی جس کی جگت پتی کا ذکر کیا ہے یعنی پوری دنیا کا محافظ پوری دنیا کا مالک رحمت للعالمین محمد اتنے خوبصورت ہوں گے. وچرن شنا تمہارے دماغ میں تمہارے وچاروں میں نہیں آئیں گے. وچرن شنا چھوڑیا ہینا ان کے شریر سے اتلنیہ تیز کی کرنیں چھٹک رہی ہوں گی. ارتھات وہ اتنا دیپتی کانتیوان ہوگا اور اتنا چمکدار ہوگا اتنا روشن ہوگا اتنا روشن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وید کہہ رہا ہے اور پراڑ کہہ رہے ہیں کہ وچرن شنا چھوڑے ہینا پرتی مگوتی نرپلنگ چدو دسیون کوٹی شونی ہنشیتی. اس کی اپما اور مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ کے رسول کتنے خوبصورت تھے. کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے؟ آج ہم سے کہتے ہیں ان کو مان لو. کبھی کبھی ٹرین میں سفر کرو بمبئی جاتا ہوں کچھ لوگ مل جاتے ہیں ہری چادریں لے لے کر ہرے کپڑے پہنے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے چادر چڑھانا ہے اجمیر پر چندہ دو چندہ دو مانگتے ہیں ٹرین میں. ارے یار تمہارے بابا تو خود ہی غریب نواز ہے پھر ہم لوگوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اور عجیب عجیب سسٹم. ایک بار میرا چچیرا بھائی تھا کینسر ہو گیا تھا اس کو. میں ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں اس کا علاج کرا رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ایک کتاب بک رہی ہے حاجی علی کی درگاہ پر. تو مجھے کتاب خریدنے کا شوق تھا اور وہ کتاب چونکہ اس میں کچھ ایسے حوالے تھے لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے اس لیے مجھے وہ کتاب کی بہت سخت ضرورت تھی. تو میں حاجی علی کی درگاہ پہ گیا کہ وہ کتاب لے لوں خرید لوں اور ہم اپنے بریلوی بھائیوں کو دکھلائیں گے اور ان کو بتلائیں گے کہ دیکھو یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تم مانتے نہیں ہو. تو وہ کتاب لینے کے لیے جب پہنچا تو پتا چلا بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے وہاں. میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی بھیڑ کی وجہ کیا؟ تو کہنے لگے یہاں وہ آئی ہوئی ہے ایک ہیروئن. ہم نے کہا کون ہیروئن آئی بھائی؟ کہنے لگے وہ کیٹرینا کیف آئی ہوئی ہے کیٹرینا کیف. ہم نے کہا یار اس کو کیا ضرورت تھی کروڑ پتی ارب پتی عورت کو؟ کہنے لگے کہ یہ بھی آشیرواد لینے آئی ہے بابا. اور جب وہ باہر نکلی چادر وادر چڑھا کر تو پیپر والوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آتی ہو کیوں آئی ہو؟ تو کہنے لگی کہ پچھلی سال میں آئی تھی اور بابا کی سے دعا مانگی تھی تو بابا نے میری فلم سپر ہٹ کر دی تو اس لیے میں پھر اس امید کے ساتھ آئی ہوں کہ اس فلم میں بھی بابا کی کچھ کرپا ہو جائے تو میری فلم سپر ہٹ ہو جائے. انگلش میں بول رہی تھی. میں نے کہا اوف یہ ہے بابا ان کے دربار پہ کوئی بھی آئے خالی ہاتھ نہیں جا سکتا. بابا اس کی فلم کو سپر ہٹ تو کروا سکتے ہیں لیکن اس کو صحیح اسلام کی توفیق نہیں دلوا سکتے. کتنے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں حاجی علی کی درگاہ پہ دیکھ لو ان کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں لیکن اسی مزار کے ایک سائڈ میں سمندر کے کنارے وہی ابھی کتے کتیوں کی مثال دی تھی جینس وینس پہنے چپ کے منہ سے منہ ہونٹ سے وہی سب بے حیائی پھیلی ہوئی ہے لیکن بابا اس کو اللہ سے دعا کر کے نہیں رکوا. کون سی امید رکھو؟ میرے بھائیوں مجھے کوئی الرجی نہیں ہے آپ سے
آپ ہمارے بھائی ہیں، تم مجھے جو چاہو کہو، تم مجھے جو چاہو کہو، لیکن قرآن کی اس آیت پر ذرا غور تو کرو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. پڑھو قرآن کی اس آیت کو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ. ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا، کسی بھی ملا مولوی سے پوچھ لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی حاجت روائی ہو، مشکل کشائی کا سوال جن سے کر رہے ہو، یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایسا تماچا مارا. ایک مکھی، ذبابن نکرہ استعمال ہوا، علماء جانتے ہیں، پوچھو نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذبابن، ایک مکھی. اور ایک مکھی پیدا کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو چیلنج. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع وہی ذباب. کیا فرما رہا اللہ؟ اس ایک مکھی کو بنانے میں، پیدا کرنے میں، اس میں آتما روح ڈالنے میں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، پوری دنیا کو جمع کر لو. کچھوچا بابا، بدایوں والے بابا، اجمیر والے بابا، بریلی والے بابا، بغداد والے بابا، اور ان باباؤں کو بھی جن کے نام تم نے رکھے، لوٹا بابا، سوٹا بابا، ڈنڈا بابا، مٹکا بابا، معاف کیجئے گا یہ نام میں نے نہیں رکھے، یہ آج تمہارے رکھے ہوئے نام ہے. پتنگ بابا، حاجی ملنگ، بنارس میں چلے جاؤ ننگے بابا، یہ نام تمہارے رکھے ہوئے. بنگلور میں چلے جاؤ جنگلی بابا، ہمارے اٹاوا میں آ جاؤ تو گلہری بابا. یہ نام ہم نے نہیں رکھے، تم نے رکھے، اور ان پر بورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں. ہماری بات کا برا مت ماننا، ان باباؤں کے نام تم نے بتائے نہیں، اس لیے ہم بھی نہیں بتا رہے ہیں. تم نے جو نام رکھے ہم بھی وہی نام بتا رہے ہیں، جو تم نے بورڈ لگائے وہی نام ہم بھی بتلا رہے ہیں. میرے بھائیو، جب تمہیں ان باباؤں کا پتہ نہیں ہے، ان کے نام کا پتہ نہیں ہے، ان کے باپ داداؤں کی کہانی تمہیں معلوم نہیں ہے، بس اندھا بہرا، امیون سمن بکمن امیون، اندھے لنگڑے لولے بہرے ہو کر تم ان کے اوپر گر پڑے ہو، کوئی حقیقت حال سے واقف نہیں ہو. ہمارا مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ ہم بزرگوں کی بزرگی کے قائل ہیں، ہم باباؤں کو بابا مانتے ہیں، لیکن ان باباؤں کے آستانوں پہ جا کے ان کو خدا کا درجہ دے دیں یہ ہماری شان نہیں ہے. ہم باباؤں کی بابائی مانتے ہیں، بزرگوں کی بزرگی کے قائل ہیں، ہم ان کو اللہ کا نیک بندہ بھی مانتے ہیں، لیکن جو راستہ وہ اپنائے ہوئے تھے ہم کہتے ہیں اسی راستے پہ چلو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی طرح. غور کرو قرآن کی اس آیت کے اوپر، قرآن کی اس آیت کے اوپر اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہے. یہ قرآن ہے، سورہ نمل ہے. اب کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثم الدعاء، اور تم بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے.